اس وقت ہم مسجد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور آپ تمام کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، التجائیں ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس درس بھی حاضر نصیب فرمائے۔ یہ مسجد عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ان کی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام زیارت جو کروانا چاہتے ہیں وہ زیارتیں ہو جائیں اور وقت پہ ہو جائیں، اور وقت پہ آپ واپس آ کے اپنا عمرہ شریف مکمل کریں۔ تو بس یہ مہربانی کیجیے گا، اظہر بھائی سے تعاون کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھی ہے کہاں جو آتی ہے رمضان کی بہار مدینے میں انشاءاللہ آج ہمارا سفر شہر طائف کی طرف ہے، اور آج آپ کے گائیڈ جو ہوں گے اس سفر کے وہ اظہر بھائی ہیں، یہاں مکہ شریف کے بہت ہی جو سینئر گائیڈ ہیں۔ انشاءاللہ بڑی مستند اور اچھے طریقے سے زیارتیں کرواتے ہیں، اور بڑا اخلاق ان کا اچھا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان سے تعاون ضرور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین جی، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آگے نامزد حضرت محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور آپ تمام کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، التجائیں ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس درس بھی حاضر نصیب فرمائے۔ یہ مسجد عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ان کی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مسجد ہے جس کے اندر کی آپ کو زیارت کروائیں گے۔ پہلی بار آپ کو میرے چینل پر ایسی ویڈیو جو کہ طائف کی زیارات کی جو ویڈیو ہے، یہ مین انٹرس ہے، یہاں سے زائرین ماد حضرات اسی دروازے سے مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس طرح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، یہ تیسری مسجد ہے، اور ایک دوسری خانہ کعبہ ہے جو ہر نماز کے بعد وہاں پہ جو نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اور یہ تیسری مسجد، اس میں بھی ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، بہت بڑی مسجد ہے، بہت خوبصورت اس کا کارپیٹ ہے، اور ہم آپ کو آگے اس کے مین ممبر کی طرف لے کے جاتے ہیں، محراب کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ کو اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔ ویڈیو کو جلدی سے آپ تمام بہن بھائی چھوڑیے گا نہیں، اس کو پوری مکمل دیکھنے کے بعد ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیارت کر رہے ہیں تو یہ ضرور اپنے بہن بھائیوں کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے میں کزن بھی لگتے ہیں، رشتے میں جو چاچا کے بیٹے بھی ہیں، اور علم کے حساب سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابیوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور آپ کی علم کا اتنا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور اس کا حل نکل نہیں رہا تھا، انہوں نے صحابہ کو بولا کہ جائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بلائیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب وہ آئے، ان کے سامنے مسجد مسئلہ رکھا، تو اس جگہ پہ انہوں نے اس مسئلہ رکھا تھا، اور وہ مسئلہ چند ہی سیکنڈوں میں انہوں نے حل کر دیا تھا۔ تو یہ علم کا ایک ذریعہ تھا جو کہ ان کو جو علم ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، اور یہ بہت ہی ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، باول نگر سے ہیں، یہ ہمارے سفر میں میرے ساتھ تھے، ہم اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تو یہ بھائی کہہ رہے تھے بھی، میں نے ان کو بولا کہ میں نے فون کیا، میں نے کہا یہ بس کہاں کھڑی ہے، تو اظہر بھائی نے کہا کہ آپ آگے آ جائیں، کبوتر چوک میں بس کھڑی ہے۔ تو یہ بھائی انہوں نے سنا تو یہ بھی ناشتہ کر رہے تھے، میں بھی ناشتہ کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا جی میں طائف کی زیارت، تو یہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو چلتے ہیں، آپ کو آگے مزید یہ دکھا دیں۔ یہ محراب شریف آپ دیکھ رہے ہیں، اور محراب شریف کا خوبصورت ماشاءاللہ، اور باہر کا یہ منظر آپ دیکھیں گے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مکتب ہے، مکتب یعنی جہاں پہ آپ نے تعلیم دی، جہاں پہ آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ وہ مقام ہے۔
لائبریری بھی ہے، اس کے اندر لائبریری بھی ہے۔ یہ حج کے موقع پر اوپن تھی، لیکن کچھ زائرین جو تھے انہوں نے یہاں سے چیزیں اٹھانی شروع کر دی، جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ یہ اب حج کے وقت کھلتی ہے تمام زیارات۔ چلتے ہیں، آپ کو اسی جگہ پہ ایک اور ہی بہت ہی خوبصورت اور بڑی قیمتی زیارت ہے۔ یہ آپ کو جو ٹوٹا ہوا کونا نظر آ رہا ہے، اس کونے سے لے کر آخر تک جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی جو جگہ ہے جہاں پہ قبر مبارک ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ سامنے آپ کو ان کا مکتب ہے۔ اس مکتب کے اندر بہت سی نایاب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے استعمال شدہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ جو جگہ ہے، آپ کو یہ زوم کی ہے میں نے، یہ جگہ اس جگہ پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبر مبارک ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل اللہ احد اللہ الصمد میرے تو لم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اللہ احد اللہ الصمد میرے تو لم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے تو لم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو بھی میں نے پڑھا ہے وہ میں نے اپنی طرف سے، اور آپ بھی جب دیکھیں تو آپ نے بھی پڑھنا ہے، تو وہ بھی آپ کی طرف سے بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روح مبارک کو پیش کرتا ہوں، ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً احتراماً عاجزاً ادباً۔ اللہ پاک ان مبارک صحابی کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک بیماریاں دور کرے، اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کو اس مقام مقدسہ کی بعد اب اللہ پاک حاضری نصیب فرمائے۔ جتنے بھی زائرین یہاں پہ آتے ہیں وہ اس مقام پر ضرور دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی جب یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ نے بھی یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی اس مقام کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ طائف وہ شہر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکالیف اٹھائی، یہ مقام پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبر مبارک ہے اس مقام پر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جس مقام کو، اس مقام پہ حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی، ان کی قبر مبارک اس مقام پر ہے۔ تو آگے آپ کو ایک اور بھی زیارت دکھاتے ہیں جو کہ ہماری پہلی ویڈیو کی زیارت میں بھی اس زیارت کے بارے میں بتایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو طائف سے کیا تھا، اور طائف کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی۔ اور یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقام ہے وہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا مکتب کے بارے میں بتاتا ہوں، یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ یہاں پہ فروٹ کی ایک ریڈی بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بورڈ لگا ہوا ہے، سائن بورڈ، انگلش اردو ہر زبان میں تقریباً یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ کھڑکی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے اندر زیارات نظر آتی ہیں، لیکن میں نے دیکھا لیکن مجھے اندر سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، شاید اندر اندھیرا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں اندر نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کوشش کی لیکن اندر سے کوئی چیز نظر نہیں آئی جو کہ لیکن باہر ایک چیز ہے جو اس بورڈ پہ لگی ہوئی ہے، تو وہ دیکھیں قرآن پاک کی تصویر ہے، نایاب نسخہ بھی ہے، اور یہاں پہ عورتوں کے نماز کی جگہ ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ 1378 بنا گیا، اور یہ وہ دیکھیں یہ قرآن پاک ہے، اور یہ ساتھ نایاب نسخہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ، بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ جب بھی آپ زیارات پہ آئیں، زیارات مدینہ کے ہوں، مکہ کے ہوں، طائف کی ہوں، ان زیارات کو زیارات سمجھ کر زیارتیں کریں، اور اس لیے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ یہ مکتب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زیارت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ دیکھیں، میں آپ کو وہ انگور جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آقا کریم کو پیش کیے، یہ اسی باغ کے انگور ہیں، لیکن باغ اب وہ نہیں ہے، اس دور کا نہیں ہے، لیکن اس باغ میں ابھی بھی یہ انگور کے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو میں جیسے بتا رہا تھا کہ جیسے ہماری پہلی جو زیارت جو پہلا پارٹ تھا اس میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ مقام جہاں پہ آقا کریم نے سرداروں کو اکٹھا کیا اور دین کی تبلیغ کا آغاز، یہ وہ مسجد، یہ وہ جگہ، یہ چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اندر سے بھی اس کا کراؤں گا کہ اندر سے بھی آپ اس کو دیکھیں۔ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، یہ روڈ کراس کر کے، یہ دیکھیں لوگ کھانے پینے کی اشیاء لینے میں
مشغول ہے، تو چلتے ہیں، آپ کو میں آگے لیے چلتا ہوں۔ یہ اس کونے میں جو ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، اس کونے میں میں انشاءاللہ یہاں سے میں وہ جو آدمی اوپر سے دیکھ رہا ہے نا، میں اسی جگہ سے آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ اندر سے اسی دور کی چیزیں، اس مٹی ابھی بھی اسی دور کی پڑی ہوئی ہے، اور ابھی بھی وہ جگہ اسی طرح انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے، میں ابھی اس کے پاس، یہ دروازہ ہے مین، اور مین دروازے سے میں یہاں سے اوپر کی طرف اٹھتا ہوں، تو یہ دیکھیں، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ سرداروں کو اکٹھا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے، اور اس مقام پر آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ یہ ابھی تک یہ چاردیواری اسی طرح کی پڑی ہوئی ہے، یہ وہ مقام، اس کو چھیڑا نہیں گیا۔ تو یہ وہ خوبصورت، یہ وہ جگہ جہاں پہ آقا کریم کے نالین لگے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ طائف کا خوبصورت منظر، مکتب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ طائف کی زیارات کا یہ پارٹ دوم ہے، اور انشاءاللہ دوسرا حصہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا اور 4 حصوں میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کر کے آپ کو یہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ زیارت آپ نے ضرور اپنے مہمانوں کے ساتھ دیکھنی ہے، اس کو شیئر کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ یہ مقام مقدسہ کی جو زیارت ہے، جہاں پہ آقا کریم نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو اس کی زیارت کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ یہ باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور یہ شہر طائف ہے، اور یہ شہر طائف کے لوگ، اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت ٹھنڈا موسم ہے یہاں پہ۔ عموماً جب گرمیوں میں یہاں موسم مکہ کی نسبت کافی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جنوری میں بھی برف باری ہوتی ہے، ہلکی پھلکی برف باری یہاں پہ ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، مجھے تو اس زیارت کا بہت ہی انتظار تھا، اور الحمدللہ آج مجھے زیارت کا شرف دینے کا ہوا۔ اللہ آپ کو بھی ان زیارات پر لے کر آئے، یہاں پہ اللہ آپ کو ان زیارات کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ طائف کی موسم ہے، بڑے بڑے بادل آئے ہوئے ہیں، خوبصورت ٹھنڈا موسم ہے بنسبت مکہ المکرمہ کے، اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا تبلیغ کا آغاز کیا۔ یہاں پہ جو ہمارے گائیڈ ہیں اظہر بھائی، انہوں نے جو 3 چھتریوں کو کہا تھا، یہ وہ چھتریاں ہیں، یہاں پہ ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ تمام جو قافلہ یہاں پر اکٹھا ہوگا، اور اس کے بعد پھر